السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ براڈ شیٹ کے تنازع کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف نیب کے وکیل رہنے والے سابق جج، سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس عظمت سعید کو کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کمیشن کے دیگر ارکان کا تقرر یا نامزدگیاں وہ خود کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چند روز پہلے معاملے کی جو براڈ شیٹ کا تنازع کھڑا ہوا، وہ کاوے موسوی کے بیانات اور معاہدہ، پیسے، 28 کروڑ ڈالر اور 1 ارب روپے کا اکاؤنٹ اور نہ جانے کیا کیا کہانیاں جو سامنے آئی تھیں، وہ گنجلک جو معاملات سامنے آئے تھے، تو وہ جو سلجھانے کے لیے وہ گنجل سلجھانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے وہ سرا پکڑنے کے لیے کہ یار یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے، انوالو کون ہے، کس پر الزام آ رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو جو ہو رہی ہیں، تو اس کی تحقیقات کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب کمیشن ہوگا، اور اس کمیشن میں FIA، سینئر وکیل اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا، جو وفاقی کابینہ نے جس کی منظوری دی تھی کہ کس طرح کا کمیشن ہوگا۔ تو بہرحال جسٹس عظمت سعید صاحب کے لیے کل اعلان ہوا کہ وہ کمیشن کے ہوں گے سربراہ۔ اب جسٹس عظمت سعید صاحب کی شخصیت کا مختصر سا خاکہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا کیریئر جو رہا ہے وکالت میں۔ وہ مشرف کے زمانے میں جب نیب نیا بنا تھا تو وہ رہے اس کے ڈپٹی پراسیکیوٹر۔ اٹک قلعے میں جو تھے، یا بلکہ اس سے پہلے جب نواز شریف کا دور تھا تب بھی وہ نیب کے ساتھ کر رہے تھے۔ بہرحال مشرف کے زمانے میں پھر وہ نیب کے ساتھ رہے، ڈپٹی پراسیکیوٹر اور اسپیشل پراسیکیوٹر۔ اٹک میں جو نواز شریف پر چلتے تھے معاملات احتساب کے اٹک قلعے کے اندر، تو وہاں پہ یہ نواز شریف کے خلاف نیب کے وکیل کے طور پہ پیش ہوتے تھے۔ اور آصف زرداری صاحب کے اوپر جو کوٹیکنا ریفرنس کا معاملہ تھا، نواز شریف کے زمانے میں چلتا رہا، بعد میں مشرف کے زمانے میں، اس میں بھی جو ہیں وہ جسٹس عظمت سعید، ریٹائرڈ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ وکیل رہے اور نیب کے پراسیکیوٹر رہے، اور 2004 میں مشرف کے زمانے میں ایڈیشنل جج بنے ہائی کورٹ کے، اور پھر 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے، اور سپریم کورٹ میں پاناما کا جو وہ تھا بینچ تھا نواز شریف صاحب کے خلاف جس نے فیصلہ دیا تھا، اس کا بھی حصہ تھے۔ اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا، وہ مشہور ریفرنس جو ہے، اس ریفرنس میں جس سپریم جوڈیشل کونسل کو چیلنج کیا تھا یا جس کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس کے معزز ارکان میں عظمت سعید صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ تو ہے ان کا ایک مختصر سا ماضی کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ کہاں کیا کیا خدمات سر انجام دیتے رہے بطور جج۔ ان کا کردار وہ بہت ایک شاندار کہا جاتا ہے، بطور وکیل کہا جاتا ہے کہ بہت پیشہ ور وکیل ہیں، مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے کا یہ اسکینڈل ہے براڈ شیٹ والا، اور جس ادارے نے یہ معاہدے کیے تھے مشرف کے زمانے میں براڈ شیٹ کے ساتھ، جیسے معاہدے تھے، وہ میں نے کہا نا گنجلک ہے بہت، کہ پتہ نہیں کون کہاں گیا، کیوں گیا، کس کے ساتھ بات ہوئی، کتنے پیسے تھے، کس کے پیسے تھے، وہ لے آنے، نواز شریف کتنی دولت ہے، بھٹو خاندان کتنی دولت ہے، کس نے کیا سہانے خواب دکھائے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کی انتظامیہ کو اور نیب کو، کہ انہوں نے بڑا ایک کمال سا معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد پھر یہ بھی کہانی سامنے آئی کہ جناب معاہدہ ایک کمپنی سے کیا تھا، جرمانہ کسی اور کمپنی کو ادا کر دیا تھا، یعنی وہ جعلی کمپنی کو۔ تو وہ مطلب بہت زیادہ مشکوک قسم کے معاملات تھے، اور ان کا آغاز ہوتا ہے مشرف کے زمانے میں براڈ شیٹ کے ساتھ جو یہ معاہدے ہوتے ہیں، اور جو بعد میں عمران خان صاحب کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب نے پوری ایک تاریخ رکھ دی تھی سامنے، نہ سمجھ میں آنے والی تاریخ، کہ جو مشرف صاحب نے یہ کیا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا تھا، آصف زرداری کے، یوسف رضا گیلانی کے زمانے میں بھی ادائیگیاں کی گئی ہیں، پتہ نہیں $7 ملین یا اتنا کچھ، انہوں نے کچھ $70 لاکھ وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ اور پھر نواز شریف کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے اوپر ملبہ کیوں ڈل رہا ہے، ہمارا تو کوئی نہ لینا نہ دینا۔ مگر وہ جو کاوے موسوی ہے، اس نے کہا کہ نہیں جی ان کا بھی لینا دینا ہے۔ پھر انہوں نے وہ ایک ظفر نقوی صاحب کا، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ جی وہ ان سے ملے تھے اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ براڈ شیٹ کے ہیں یا کون ہیں۔ بہرحال انہوں نے کانٹریکٹ کا کہا تھا تو وہ ہو گیا تھا۔ بہرحال
یہ میں نے کہا نا جیسے گنجلک ہیں بہت زیادہ، کیونکہ تحقیقات ہوتی تب ہے جب معاملہ بہت زیادہ الجھا ہوا ہو، سلجھا ہوا سیدھا صاف معاملہ ہو تو تحقیقات ہوتی کیوں ہے؟ تو جو گزارش ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں، یہ جو اب سربراہ جن کو مقرر کیا گیا ہے یا وزیر اعظم صاحب نے جن کے نام کا اعلان کیا ہے، عظمت سعید صاحب، یہ اس وقت نیب کے ساتھ کام کر رہے تھے جب یہ معاہدے ہوئے تھے۔ اب ان کا اس میں کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا ایک الگ کہانی ہے، یہ ہوگا ظاہر ہے پروسیکیوٹر کا نہیں، یہ ٹوٹلی جو چیئرمین نیب کا اختیار ہوگا یا اس وقت کی جو وزارت داخلہ ہوگی یا وزارت خارجہ ہوگی یا جو بھی متعلقہ وزارت قانون ہوگی، ممکن ہے ان کے معاملات ہوں، لیکن کیونکہ یہ صاحب رہے ہیں اس وقت تو یہ صرف ذکر کرنا بتانا، کوئی ان کی ذات کے اوپر کوئی شک کرنا نہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم جب الیکشن کمشنر کا تقرر کرتے ہیں، چیئرمین نیب کا تقرر کرتے ہیں، تو پھر نام سامنے آتے ہیں تو ان ناموں کے ساتھ جو جڑی چیزیں وہ سامنے آتی ہیں نا، کہ جناب فلاں جو تھے وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں فلاں عہدے پہ تھے، فلاں جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں، تو فلاں جو ہیں وہ تو اسی طرح کے اعتراضات، اور تو میں تو بہرحال اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عظمت سعید صاحب کا ایک جو کیریئر ہے وہ اس میں ان کے جو مشرف کے زمانے میں وہ نیب کے ساتھ رہے۔ اب انہوں نے کمیشن کی سربراہی ان کو دی گئی ہے، اب وہ کام کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ بہت زیادہ متنازع معاملہ ہے۔ جب آپ ایسی کسی تحقیقات میں آئیں گے تو پھر ظاہر تنازعات کی زد میں بھی آئیں گے۔ اب پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی یا دوسرے لوگ، وہ تو بات کریں گے اس پہ کہ جناب یہ تو خود نیب کے ساتھ رہے ہیں، اس وقت میں رہے ہیں جب یہ معاہدے ہوئے تھے، تو پھر یہ تحقیقات آزادانہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ کیونکہ فریق ہے نہیں اس معاملے میں، بنیادی فریق تو مشرف کا دور ہے، اس کے بعد جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو اب عمران خان حکومت نے بھی وہ جو ادائیگیاں کی ہیں $28 ملین کی، اس کے متعلق جو سوالات ہیں کہ بھی اتنے پیسے وہاں پر ادائیگی تو نہیں کی، جرمانہ جو پڑا اور اکاؤنٹ فریز ہو گیا وہاں پر ہمارا جو برطانیہ میں پاکستانی قونصلیٹ کا، تو اس میں اتنے پیسے گئے کیوں؟ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ ایک معاملہ چل رہا ہے اور اکاؤنٹ، وہ جو سیانے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سفارت خانے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تو ہوتے نہیں، یہ کیسے چلے گئے؟ ظاہر ہے پتہ تھا، بالکل ایسے جیسے وہ جہاز تھا اپنا PIA کا، ملائیشیا گیا نہ آنا نہ جانا، وہ جہاز کا جس جہاز پہ مقدمہ چل رہا ہے، جس کا کلیم کیا ہوا تھا کمپنی نے ملائیشیا میں، اسی جہاز کو ملائیشیا بھیج دیا۔ بالکل اسی طرح سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیوں رکھے گئے جو فریز ہو گئے، تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ ساری تحقیقات، اور پھر وہ $1 ملین کا اکاؤنٹ، اور پھر کسی نے رشوت آفر کی تھی، کمیشن آفر کی تھی، مطلب یہ سارے معاملات، تو اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے جج صاحب کو۔ اب وہ ایک معاملہ جو ہوتا ہے نا کہ اس میں صرف کاوے موسوی جو بول رہے ہیں نا، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی باتیں سن کے مجھے کبھی منصور اعجاز یاد آ جاتا ہے، کبھی سنتھیا رچی کی باتیں یاد آتا ہے، وہ سب کو رگڑ رہا ہے ایک ساتھ۔ سنتھیا رچی کا آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا نا کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی پر اس نے ٹھیک ٹھاک کی ہوئی تھی، حملے کیے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے اچانک کہہ دیا کہ PTI والے خوش نہ ہوں، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ بھائی بھی چپ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح کاوے موسوی پہ حکومت کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اپوزیشن کے نام بھی لے رہا ہے، نواز شریف کے بھی نام لے رہا ہے اور باقیوں کے بھی نام لے رہا ہے۔ تو منصور اعجاز کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو میمو گیٹ اسکینڈل میں جب منصور اعجاز کے میمو گیٹ کمیشن بنا تھا، تو منصور اعجاز صاحب ویسے تو کہتے تھے مجھے جہاں بلایا جائے گا میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد جب پاکستان کی عدالتیں یا کمیشن بلاتا تھا تو صاحب نہیں آتے تھے۔ پھر ویڈیو لنک پر ایک تاریخ رقم کی گئی تھی کہ اتنے بڑے معاملے کی، جس میں ایک سابق اس وقت کے صدر پر غداری کا الزام آ رہا تھا، پھر وہ ویڈیو لنک پر بھی اس کی جو ہے وہ گواہی لی گئی، اور اس کے بعد معاملہ کا کیا ہوا سب کو پتہ ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح کا ہوگا۔ عمران خان کی حکومت میرے خیال میں اس میں فریق نہیں ہے، گو کہ وہ دفاع کر رہی ہے نیب کا بڑھ چڑھ کے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ پچھلے دنوں چیئرمین نیب کو طلب کیا تھا اسی معاملے پہ اطلاعات کی وزارت نے، اور اطلاعات کی قائمہ کمیٹی نے، قومی اسمبلی کی، اور خارجہ کی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے خارجہ امور کی، انہوں نے طلب کیا تھا تو وہ نہیں گئے، اور چلے ان کے پاس ریزن ہوگی، سالڈ ریزن ہوگی نہ جانے کی، مگر حکومت کی پوری مشینری، عمران خان حکومت کے پورے ترجمان جو ہیں چیئرمین نیب کو دفاع کرنے میں لگ گئے۔ تو اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان حکومت کا اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے، سوائے یہ کچھ تھوڑے بہت اگر کچھ ہوگا جو اگر اس کا کاوے موسوی کا الزام ٹھیک ہے کہ وہ کمیشن کا، تو تھوڑے بہت کمیشن کے علاوہ کوئی شاید بہت بڑا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ یہ بار بار بڑھ چڑھ کے فریق بن رہے ہیں، ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ بن رہے ہیں،
اور کہ کسی کے کہنے پہ بن رہے ہیں تو وہ کیا خاک تحقیقات ہونے دیں گے، کیونکہ نام تو بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اب تحقیقات کے نام پہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ معاملے کو کوشش کی جائے گی دبانے کی، ورنہ پھر شیخ رشید صاحب کی بات سچی ثابت ہو سکتی ہے، جو انہوں نے کل کہا ہے کہ جناب یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے یہ پاناما 2 ہو سکتا ہے۔ پاناما 1 اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تھا اور وزیر اعظم نااہل ہو گئے تھے اس میں، یعنی اس سے بننے والے مقدمات کے بعد، اور پاناما 2 ہے تو ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے ہی اوپر ہوگا، اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ اب دیکھیں شیخ رشید صاحب کی بات بالکل اسی طرح ثابت تو نہیں ہوتی جس طرح اس وقت کے صدر وہ جو ممنون حسین صاحب نے کہا تھا کہ اب دیکھیے گا خدا کی لاٹھی کیسے وہ کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرتی ہے اور کیسے کیسے منحوس کرپٹ چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں منحوس چہرے سامنے آئے کہ نہ آئے، مگر میاں صاحب نے ایک دن ٹھنڈی آ بھر کے کہا تھا کہ صدر صاحب کی باتیں مجھے لے ڈوبیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔